ایمان کو متاثر کر دینے والا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ پڑھانے والا ایک ایسی سوچ کا ہے جو اسلام کی سوچ سے نہیں ملتی، ایسی سوچ کا رکھنے والا ہے، تو قرآن پڑھا کر بھی وہ بچے کو کافر بنا دے گا۔ ہم اپنے بچوں کو شرک کی نالیوں کے اندر ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ صحابہ سے چندہ کر کے ان لوگوں کو کھانا پہنچایا۔ لائک ویڈیو، شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ والوں کے دوست خود اللہ ہیں، ایمان والوں کے دوست اللہ کے رسول ہیں، اور ایمان والوں کے دوست وہ مومنین ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور خشوع اور خضوع کی زندگی کو اپناتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے سپورٹ میں، ان کی ہیلپ میں اور ان کی مدد کے لیے خود اللہ حاضر ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ان کے دوست ہیں۔ اور ایمان والے جو نماز کو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور خشوع اور خضوع کی زندگی کو اپناتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کے دوست ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ آدمی جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو کبھی کسی حالت کے اندر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کا سپورٹ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی مدد ہوتی ہے، اور ایمان والے جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور تقوی اور طہارت کی زندگیوں کو اپناتے ہیں، وہ ان کے دوست ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے تو اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی۔ یہ دوسری آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جو اللہ کے رسول کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور ایمان والوں کو اپنا دوست سمجھتا ہے، تو یہی گروہ، یہی جماعت، یہی گروپ غالب آ کر رہے گا۔ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے ہٹ کر اپنا کوئی ہمدرد، اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا قریبی، اپنا لخت جگر اور اپنا چہیتا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر چہیتا بنانا ہے، دوست بنانا ہے، اگر کسی کو اپنا ہمراز بنانا ہے، کسی کو اپنا ساتھی بنانا ہے، تو اللہ کو بنانا چاہیے، اللہ کے رسول کو بنانا چاہیے، ایمان والوں کو بنانا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ساتھ دینے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کو ہم اللہ کے دین کو نہیں ماننے والے غیر مسلموں کو ہم اپنا دوست بنائیں گے، یہ کبھی ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان سے ہمیں کبھی فائدہ نہیں ہوگا، ان سے ہم کبھی وفا کی امید نہیں رکھ سکتے۔ ہمیشہ ہم ان سے امید لگا کر نا امیدی ہمارے ہاتھ آئے گی۔ تو اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی ہمیں اپنی دوستی بنانا ہے تو اللہ کے ساتھ بنانا چاہیے، اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ بنانا چاہیے، کیونکہ یہی گروہ وہ ہوتا ہے جو غالب آ کر رہتا ہے، جیت کر رہتا ہے، فتح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی جماعت اس کو شکست نہیں دے سکتی، کسی کے اندر اس کو ہرانے کی طاقت اور ہمت نہیں ہو سکتی، جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ پھر آگے کی آیت کے اندر وہی بات کہی جا رہی ہے جو اس رکوع کے بالکل شروع میں کہا گیا کہ ہمیں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، اے ایمان والوں تم ان لوگوں کو دوست مت بناؤ، اے ایمان والوں تم ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا کھلواڑ کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب ملی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں، ان تینوں کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں
کہ تم کبھی اللہ کے جو غیر مسلم ہیں یعنی یہودی، عیسائی اور مشرک، بت پرست، ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تمہیں بلایا جاتا نماز کی طرف، یعنی جب اذان ہوتی تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اذان کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتے اور اذان کے جملوں کا مذاق اڑاتے، تو ایسے لوگوں کو بھی دوست نہیں بنانا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ہنسی مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کیونکہ یہ وہ قوم ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو جانتی نہیں ہے کہ اذان کا کیا مطلب ہے۔ تو الغرض ان آیتوں کے اندر جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کس کے ساتھ دوستی رکھنا ہے، کس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ قائم کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر صرف مسلمان نہیں رہتے، یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مختلف دھرموں کے ماننے والے رہتے ہیں۔ تو ایسے مختلف تہذیبوں، ثقافتوں، مختلف دھرموں کے ماننے والوں کے درمیان میں جب ہم اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، ہماری لین دین ہوتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہوتا ہے، ایک سوسائٹی کے اندر جب وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ رہنے کے کچھ اصول علماء نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہم کسی بھی غیر مسلم سے دوستی کریں تو 2 چیزوں کو دیکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو دوستی کی بنیاد ہے وہ ایسی نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے دین کو نقصان پہنچتا ہو، ہمارے ایمان کو نقصان پہنچتا ہو، ہمارا عقیدہ بگڑ سکتا ہو اور ہمارا یقین کمزور ہو سکتا ہو۔ ایسا تعلق کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، یعنی ان کی دوستی کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہو، ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنے کی وجہ سے ہمارا تعلق، ہمارے دین کا تعلق کمزور پڑتا ہو، ہمارا عقیدہ متاثر ہوتا ہو، ایسی دوستی نہیں کی جائے گی۔ اسی دوستی سے اس آیت کے اندر منع کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناؤ، ایمان والوں کو دوست بناؤ، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور بت پرستوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ایسا دوست نہیں بنانا چاہیے جس سے اپنے دین کو نقصان پہنچتا ہو، ہمارا دین جس کی وجہ سے بگڑ جاتا ہو، ہمارا عقیدہ تباہ ہو جاتا ہو، ایسی دوستی ان لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والوں، میرے دشمن اور تمہارے دشمن ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ کا دشمن اللہ کا غیر مسلم ہے، اللہ کا دشمن اور مسلمانوں کا دشمن وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ۔ پھر آگے دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ قرآن کریم کے سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والوں، ان کافروں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے ہیں۔ اگر یہ کافر ہے، اگر یہ کفر پہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، اگر انہیں کفر پسند ہے، اللہ کا انکار کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ اپنا رشتہ باقی مت رکھو۔ تو قرآن کی کئی آیتوں کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، کسی بھی غیر مسلم سے ہم اپنا ایسا تعلق نہ رکھیں، ایسا ہم اس کے ساتھ دل وابستگی نہ رکھیں جس کی وجہ سے ہمارے دین کو ٹھیس پہنچتا ہو، ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہو۔ اسی آیتوں کو دیکھتے ہوئے حضرات صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو یہ بہت بچ کر چلا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے اندر
ان کا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا۔ جنگ کے بعد ابو بکر کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ والد محترم، جنگ کے میدان میں آپ بار بار میری تلوار کے سامنے آ رہے تھے اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کہیں بچ کر میری تلوار سے نکل جائیں، آپ ہرگز میری تلوار کے سامنے نہ آئیں کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا چلتا کہ جنگ کے میدان کے اندر تو میرے سامنے ہے تو ابو بکر فوراً سب سے پہلے تیری گردن کو مارتا، اس لیے کہ تو جنگ کے میدان میں میرا بیٹا بن کر نہیں، محمد کا دشمن بن کر آیا تھا۔ تو یہ قصے کے اندر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے صحابہ اللہ کے نبی کی محبت میں، دین کی محبت میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دیا کرتے تھے، دین کو متاثر نہیں کرتے تھے، دین کو گھٹنا پسند نہیں کرتے تھے، اپنی اولاد کو ختم کر دینا پسند آتا تھا، مگر دین اور ایسے لوگوں سے دوستی جو کافر ہیں، جو اللہ کے دشمن بن کر آئے ہیں، ایسے لوگوں کی دوستی کو صحابہ پسند نہیں کرتے تھے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد محترم کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے والد کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بت پرست تھے، بت پرست کیا بت گر تھے، بت بنانے والے تھے، اتنے بڑے کافر تھے، مگر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایمان اگر کسی آدمی کا کسی کے ساتھ رشتہ رکھنے سے خراب ہو سکتا ہے، رشتے کو چھوڑ دینا چاہیے، ایمان کے ساتھ ہرگز کسی بھی طریقے کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ رشتے کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا، باپ کو بھولنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں پر ایمان کے بچانے کے لیے۔ اسی طرح خود ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کے چچا کافر تھے، اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، منع کر دیا گیا، اللہ کے نبی کو بھی منع کر دیا گیا کہ تم اپنے چچا کے لیے دعا نہ کریں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ایمان نہیں ملتا، ایمان تو اس کو ملتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے چچا کا رشتہ بھی ختم کر دیا جائے گا اگر ایمان متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ یہ میرے گھر سے تعلق رکھتا ہے، اے اللہ اس کا تعلق میرے خون سے ہے، میرے رشتے سے ہے، میرے نسب سے ہے، اس کو بچا لے۔ مگر اللہ نے حضرت نوح کو بھی سمجھا دیا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی روک دیا، اور اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتا، یہ آپ کے گھرانے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر ہو چکا اور کفر کا تعلق آپ کے رشتے سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی غور کیجئے، جو کافر ہو جاتے ہیں ان سے کسی بھی طریقے کا ایمان کو متاثر کر دینے والا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، ایسا تعلق نہیں رکھ سکتے جس سے ہمارا ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جن کے باپ ابو سفیان کٹر کافر تھے، اللہ کے نبی کے کٹر دشمن تھے، کوئی جنگ جن کے مشورے کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی تھی، ایسے کافر تھے۔ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ 14 سال کے بعد ہمارے نبی سے ملاقات کرنے، یہ اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ میں آئے، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے گھر میں جب داخل ہونا چاہا اور گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر بستر پڑا ہوا تھا، بیٹی نے فوراً وہاں پر جو بستر تھا اس کو ہٹا دیا۔ باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بستر میرے قابل ہے، یہ میرے قابل نہیں، یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ بیٹی نے فوراً کہہ دیا کہ والد محترم آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ بستر میرے حضور کا ہے، میرے حبیب کا ہے، میرے آقا دونوں جہاں کے بادشاہ کا ہے۔ تو اس سے بھی صاف سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضور کے سامنے، دین کے سامنے باپ کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن کعب ایک پکے مسلمان تھے جن کا باپ پکا منافق تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ جو ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو مدینہ پہنچ کر نکالیں گے۔ ذلیل لوگ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ اشارہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ بات اس کے بیٹے
عبداللہ بن ابی بن کعب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، میں اپنے باپ کی گردن کو مار کر آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو یہاں پر بھی غور کیجئے، بیٹا باپ کو پسند نہیں کر رہا ہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں، تو کوئی ایسا رشتہ ہم اپنے غیروں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے جس کی وجہ سے ہمارا دین متاثر ہوتا ہو، ہمارا عقیدہ متاثر ہوتا ہو۔ آج آپ دیکھیں ہمارے زمانے کے اندر ہم اسکولوں کے اندر اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں، کالجز کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو وہاں پر ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ یہ کالج سے میرا بچہ پڑھے گا تو اچھی جاب اس کو لگے گی، اچھی جگہ وہ جا کر کمائے گا، اچھے ڈالر اس کو ملیں گے، اچھا ڈاکٹر اچھا انجینئر ملے گا، بنے گا، مگر کبھی ہمارے کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ بچہ کیا اچھا مسلمان بھی رہ سکے گا، پکا مومن بھی رہ سکے گا، کیا یہ بچے کا ایمان بھی محفوظ رہ سکے گا اس اسکول اور کالج کے اندر جا کر۔ کبھی ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ یاد رکھیے جو پڑھانے والے ہیں ان لوگوں کی فکر بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، جو پڑھانے والے ہیں بچہ ان کے مطابق اپنے عقیدے کو لیتا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے۔ پڑھانے والا اگر پکا مسلمان ہوگا تو وہ بائبل پڑھا کر بھی بچے کو مسلمان بنا دے گا۔ پڑھانے والا اگر پکا مسلمان ہے تو وہ گیتا پڑھا کر بھی پکا مسلمان بنا دے گا، اور اگر پڑھانے والا ایک ایسی سوچ کا ہے جو اسلام کی سوچ سے نہیں ملتی، ایسی سوچ کا رکھنے والا ہے، تو قرآن پڑھا کر بھی وہ بچے کو کافر بنا دے گا، قرآن پڑھا کر بھی وہ بچے کو مرتد بنا دے گا۔ تو ہم پڑھانے والوں کو بھی دیکھیں کہ ان کی سوچ کیسی ہے، کس استاد سے میرا بچہ پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرے بچے کو اچھی جاب مل جائے گی، اچھی تعلیم مل جائے گی، اور آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں پر پڑھنے کے بعد میرے بچے کا عقیدہ بھی محفوظ رہ سکے گا، میرا بچہ پکا سچا مسلمان باقی رہ سکے گا، تو ایسے پڑھانے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے چند درہموں کے حاصل ہونے کے۔ تو ہم اسکولوں کالجوں کے اندر بھیجتے ہوئے بھی یہ دیکھیں۔ اور دوسری بات، تہواروں کے اندر شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہمارے آس پاس میں تہوار ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، دیوالی کے نام سے، ہولی کے نام سے، اور اسی طرح دوسرے ان کی مورتیوں کے بٹھانے کے عنوان سے کئی تہوار ہوتے ہیں۔ ان تہواروں کے اندر شرکت کرنا ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے ان تہواروں کے اندر شرکت کرنا، کیونکہ ایسا تعلق رکھنے کی وجہ سے ہمارا دین متاثر ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ متاثر ہو جاتا ہے، اور ہمارے عقیدے کو چوٹ لگتی ہے۔ اسی لیے ایسے تہواروں میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اسکول وغیرہ کے اندر ڈرامے کرائے جاتے ہیں جس کے اندر ہمارے بچوں کو کیریکٹر دیا جاتا ہے، کوئی غیر مسلم بھگوان کا کیریکٹر دیا جاتا ہے، بچی ہے تو اس کو فلاں ماتا کا کیریکٹر دیا جاتا ہے، ہم شوق سے اس کیریکٹر کے اندر حصہ دلاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ارتداد کی گندگی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو شرک کی نالیوں کے اندر ڈھکیلنا چاہتے ہیں، توحید سے ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے کیریکٹروں کے اندر ان کو ڈھلنے کی اجازت دیں گے، بچہ جیسی کپڑوں کو پہنے گا اور جیسی تہذیب کو اپنائے گا، ویسی تہذیب ویسی چھاپ بچے کے اوپر نظر آئے گی، اور بچہ اسی فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو ہلکا نہ سمجھے، ان چیزوں کو ہرگز معمولی نہ سمجھے، فوراً ان چیزوں سے روکنا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں سے خلاصہ یہ نکلا کہ ہم کبھی کسی غیر مسلم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا تعلق نہ رکھیں جو تعلق ہمارے ایمان کو متاثر کرتا ہو، جس سے ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہو، جس سے ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ ایسا عقیدہ، ایسی دوستی ان کے ساتھ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں جو دوسرا تعلق ہے ہمدردی کا ہے، انسانیت کا ہے، وہ تعلق ہم غیر مسلموں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر پہلے والے تعلق کے بارے میں کہا گیا، وہ تعلق جس سے ہمارا عقیدہ بگڑ جائے، ایسا تعلق ان لوگوں سے نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، دوسرا انسانیت کا تعلق، ہمدردی کا تعلق، آپس میں ایک دوسرے کا غم کھانے کا تعلق، کسی کی مصیبت میں اس کی مدد کرنے کا تعلق، یہ تعلق ہم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں سورۃ الحشر کے اندر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتے کہ تم دوستی کرو ایسے لوگوں سے جو تمہارے دین کے خلاف نہیں ہیں، جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، جو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم دوستی کر سکتے ہو، ایسے لوگوں کا تم سپورٹ کر سکتے ہو، ایسے لوگوں کی تم مدد کر سکتے ہو۔ تو قرآن کی اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اگر انسانیت والا تعلق اگر ہم غیروں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا قرآن پرزور اپیل کرتا ہے، قرآن اس کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن تو چاہتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم اپنا تعلق رکھیں، مگر انسانیت کا تعلق، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ یہ بات دیکھنے کو ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا کہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، کافر کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہو گئے؟ تو نبی نے فرمایا کہ انسان نہیں ہے؟ تو انسانیت کی بنیاد پر ان کے ساتھ محبت جتلائی جا سکتی ہے، ہمدردی جتلائی جا سکتی ہے، رحم کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، دوستی بنائی جا سکتی ہے، تعلقات رکھے جا سکتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر، دین کو متاثر کرنے کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہم ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مکۃ المکرمہ کے اندر باڑھ آ گیا، یعنی سیلاب آ گیا، فلڈ آ گیا، جس کی وجہ سے وہاں کی عمارتوں کو نقصان پہنچا، کھانا ختم ہو چکا، غلہ موجود نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ان لوگوں کے ریلیف کے لیے، ان لوگوں کے تعاون کے لیے غلہ جمع کیا، صحابہ سے چندہ کر کے ان لوگوں کو کھانا پہنچایا، اناج ان کو پہنچایا گیا، دوائیاں اور غذائیں ان کو پہنچائی گئیں، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ تو کافر ہیں، یہ سب نہیں دیکھا گیا۔ انسانیت کے نام پر محبت کی جا سکتی ہے، تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے چچا ابو طالب، جن کا حالت کفر میں انتقال ہوا، کافری کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے ساتھ گئے، ان کو کندھا دیے، ان کو نہلایا، ان کو کفنایا، اور دفن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے غیر مسلموں کے جنازے کے اندر ہم جا سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہے، اپنا پڑوسی ہے، تو غم جتلانے کے لیے اور اس کے غم کے اندر شریک ہونے کے لیے اور انسانیت کے تقاضے کی خاطر اس کے جنازے میں شرکت ہم کر سکتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کے جنازے کے پیچھے ہم جا سکتے ہیں۔ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، انسانیت اور ہمدردی کی بات ہے، کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ابو الحارث آئے اور آ کر کہا کہ امیر المؤمنین، میری والدہ کا انتقال ہوا، وہ حالت کفر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، کیا میں ان کی تجہیز اور تکفین اور ان کی تدفین کے اندر شریک رہوں؟ اللہ کے نبی حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر نے فرمایا کہ ضرور، تجھے چاہیے کہ تو اس کو کندھا دے اور اس کی تجہیز اور تکفین کا کام کرے اور اس کی تدفین تک تو اس کے ساتھ رہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر نے ان کو یہ تاکید فرمائی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمدردی کا تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ تو کیا غیر مسلمان کے ہدیے کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے ہدیے کو بھی ہم قبول کر سکتے ہیں، اور ان کو ہدیہ پہنچانا چاہیے۔ ہمارے گھر کا اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم اگر اپنے گھر کے اندر شوربہ بناؤ جس کی خوشبو اپنے پڑوسی کو جا رہی ہو، تو تم اس کے اندر تھوڑا پانی اضافہ کر دو تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کی مدد کر سکو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، پڑوسی اگر کافر ہے تو اس کو بھی ہم مدد کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی ہماری رحم دلی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم کسی بھی غیر مسلم سے اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب علماء نے بیان فرمایا ایسا تعلق نہیں جس تعلق کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ بگڑ سکتا ہو، دین کو نقصان پہنچتا ہو، ایمان اور یقین کی کمزوری ہو سکتی ہو، ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، انسانیت والا، ہمدردی والا، غمخواری والا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا تعلق ہم رکھ سکتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں موقعوں پر غیر مسلموں کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے، ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر آتا ہے، نبی نے اس کا ہدیہ قبول کیا، تو ہم بھی ہدیے کو قبول کر سکتے ہیں، ہدیے کو لے سکتے ہیں کافروں کے، اسی طرح ہم بھی ان کو ہدیہ پہنچا سکتے ہیں، مگر ایسا ہدیہ نہیں لینا چاہیے
جو ہدیے کا تعلق ان کے دین سے ہو، جن کے مذہب سے ہو، مثال کے طور پر اس کی پوجا کی گئی ہو، پوجا کے نام پر اس کا چڑھاوے کے طور پر اس کو رکھا گیا ہو، ایسی مٹھائیاں، ایسے ہدیے وغیرہ کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے تعلقات کو رکھیں۔ دین ہمیں ہر چیز کو سکھاتا ہے، کس کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے، کس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے، کس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو کس طرح کا تعلق رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن ہم کو بتلاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عافیت کا، معافات کا، آسانیوں کا، سہولتوں کا، رحم کا، کرم کا، مغفرت کا معاملہ فرما، ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما۔ جن آیتوں کو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جن باتوں پر یقین کے لیے کہا گیا اللہ ان باتوں پر ہمارا یقین مضبوط ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اسلام ہی پر ہماری موت آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرضوں میں ڈوبے ہوئے، سودوں میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی نکلنے کی شکلیں پیدا فرما، بے گھر لوگوں کو گھر نصیب فرما، بن بیاہوں کے نکاحوں کے انتظامات فرما، بے اولادوں کو نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کی تنگیوں سے ان کو راحت، سکون، چین نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما، ان کی خدمت کا ان کو موقع نصیب فرما، ان کی خدمت کے اندر ان کو حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے ہیں اللہ ان سب کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جس کی جو بیماری ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس بیماری سے ان کو مکمل شفا نصیب فرما، اللہ مکمل صحت اور طاقت اور قوت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی جو پریشانی، تکلیف اور بیماری ہے اللہ اس سے ان کو نجات نصیب فرما، اللہ جس کی جو آرزو، امید، تمنا ہے، حسرت ہے اللہ اس کو مکمل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو ترقی نصیب فرما، یہاں پر پڑھانے والیوں کو، پڑھنے والیوں کو اے اللہ قبول فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں دین اللہ آنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان کے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے عام ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مدرسے کی انتظامیہ اے اللہ ان کو خوب صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، اللہ ہم نے جو مانگا اس کو عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا اپنی شان سے نصیب فرما۔ آقا نے جتنے خیر کی دعائیں کی ہیں اللہ ان میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ آقا نے جتنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں اور فتنوں سے حفاظت کی دعائیں کی ہیں اللہ ان ساری چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔